انہیں مقبولیت یا نامقبولیت کا شرف رب کریم نے دینا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، قیام میں آئے، رکوع سجود تشہد میں گئے، نماز پڑھ لی، مگر میرے محبوب کے غلاموں ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری نماز مقبول ہے۔ ہم نے روزہ رکھا، سارا دن پیاسے رہے، بھوکے رہے، سحری کی، افطاری میں آئے، مگر ہم دعوے سے کہہ نہیں سکتے کہ ہمارا روزہ مقبول تھا۔ ہم نے حج عمرہ کیا، ہم نے سفر کی تکالیف دیکھی، ہم نے خرچے اخراجات کی اپنا رزق میں سے اللہ کی راہ میں کہ ہم حج اور عمرہ کریں گے، روضہ رسول کی، بیت اللہ کی زیارت کریں گے، مگر واپس پہ مجھے اپنے ایمان سے بتائیے کہ کیا ہم دعویٰ کر سکتے کہ ہمارا عمرہ اور حج قبول ہے؟ نہیں، وہ کریم رب کی مرضی ہے کہ تیری عبادتوں کو، تیری ریاضتوں کو، تیرے اعمال کو، تیرے چلنے پھرنے، کھانے پینے، نماز تشہد قیام رکوع سجود کو، تیرے جتنے اعمال افعال اقوال ہیں، اگر قبول کرے تو بے نیاز ہے کر لے، جو نہ کرنا چاہے تو تیرا میرا زور کوئی نہیں کہ مولا ہم نے بڑے روزے رکھے تھے، مولا ہم نے بڑی نمازیں پڑھی تھی، مولا ہم بڑی زکوٰۃ دیتے تھے، مولا ہم بڑے سخی تھے، تیری جو امت، تیری خلقت اور تیرے محبوب کی امت میں ہم بڑے پیسے لوٹاتے تھے۔ میرے محبوب کے غلاموں، یہ کوئی دلیل نہیں، کوئی منطق نہیں، ہمارے پاس کوئی جواز نہیں کہ ہم اللہ سے بزور قوت، زور سے کہ ہمارے اعمال کا پلڑا بھاری ہے، مولا مان اور قبول کر، نہیں، ارے جو کچھ قبول ہونا ہے مصطفیٰ کی نگاہ سے قبول ہونا ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں، جو کچھ قبول ہونا ہے مصطفیٰ کریم کی عطا سے قبول ہونا ہے، اور جب آپ کے سینے عشق مصطفیٰ سے لبریز ہوں گی تب آپ کی عبادات کو شرف قبولیت حاصل ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ محفل میلاد یہ مقام مصطفیٰ سے محبت ہے، یہ ذات مصطفیٰ سے محبت ہے، یہ جو چل کے آیا اس نے مقبول ترین عبادت کی، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ جس نے آ کے درود پڑھا، جس نے محفل میں محبت سے ذکر مصطفیٰ سنا، لوگوں یاد رکھو کہ یہ توشہ ہے جو روز معاشر کام آئے گا۔ جب ساری عبادتیں، ریاستیں، اگر خدا نہ کرے کہ پلڑا عبادتوں والا کمزور پڑ جائے اور گناہوں والا بھاری ہو جائے، تو میرے محبوب کے غلاموں اتنا تو کہہ سکیں گے نا، مولا تیرے محبوب کے منگتے تھے، جہاں بھی ذکر حبیب کا سنتے تھے اگلی نہ صحیح پچھلی صفوں میں جہاں بیٹھتے تھے، مولا جب بٹھایا تھا میلاد مصطفیٰ میں تو اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ کوئی تعلق، کوئی رحمت، کوئی بخت، کوئی بھاگ جگائے تھے، تو مولا بس اس برکت سے، اس نسبت سے آج ہمارے اعمال کے پلڑے کمزور پڑ گئے، بس اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔ تو میرے محبوب کے غلاموں یہ توشہ کام آئے گا۔ ارے انجینئر مرزے کو کیا پتا کہ محبوب خدا کی محبت جب تک سینوں میں نہ ہو، جتنے اولیاء کاملین ہیں، جتنے علماء صالحین ہیں، ارے سب کی کتابوں میں بس بات اتنی ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے محبوب کے غلاموں، بس بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں موجود ہے یہ قلیل ہے، کلو متاع دنیا قلیل، کہ ساری متاع، جو عمارتیں ہیں، جو رزق ہے، جو اولاد ہے، جو کھانے پینے کی اشیاء ہے، جو نعمتیں ہیں، رب کریم فرماتا ہے کہ جو متاع دنیا ہے یہ بڑی قلیل ہے۔ پھر رب فرماتا ہے کہ جو ہم نے عطا فرمائی، یہ رب کی عطا ہے۔ اب دیکھیں قلیل چیز ہے، اب آپ کو اور ہمیں احساس نہیں کہ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہمیں اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ رب نے یہ دولت ہمیں عطا فرمائی، بغیر ملک عطا فرمائی۔ ہم مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے، یہ عطائیں بے بہا تھی، مگر ہمیں احساس کوئی نہیں، کیونکہ ہمیں مفت میں مل گئی۔ اب میرے محبوب کے غلاموں، بات اتنی ہے کہ جو عطا، رب کریم فرماتا ہے کہ ساری متاع دنیا قلیل ہے، مگر پھر وہی رب فرماتا ہے کہ یہ جو ہمارا قلیل ہے نا، یہ جو ہمارا قلیل ہے یہ اتنا ہے کہ تم اس کو گن نہیں سکتے۔ اپنی سانسیں گن کے دکھاؤ،
کہ زندگی میں کتنی سانسیں لی، ارے ہر سانس پہ رب کا شکر بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ مگر گن کوئی نہیں سکتا، کتنے بال، کتنے اعمال، کتنی راتیں، ارے سو گئے سمجھ ایک مرتبہ آدھی موت، مگر جاگ گئے، ارے ایک چھینک جو ہے اس پہ حکم ہے کہ الحمدللہ پڑھنا ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں، اسی سائنس کے میدان میں کھول کے دیکھو کہ ایک چھینک کتنی ضروری ہے زندگی کے لیے۔ ارے چھینک جو ہے اس میں سانس ایک مرتبہ منقطع ہو جاتی ہے، اور سانس اور جسم کا جو بندھن ہے یہ بڑا کمزور ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں، یہ سانسیں چل رہی ہیں، ہمارا ان پہ زور تو کوئی نہیں، اگر اگلی سانس اٹک جائے دنیا کا کوئی ڈاکٹر اگر رب نہ چاہے واپس کر نہیں سکتا۔ یہ جب چھینک آتی ہے ایک مرتبہ سانس اور جسم کا تعلق منقطع ہوتا ہے، مگر رب کے کرم سے، رب کی عطا سے دوبارہ جب بحال ہوتا ہے، رب فرماتا ہے الحمدللہ پڑھیں۔ میرے محبوب کے غلاموں، اور سائنس کہتی ہے کہ ایک چھینک ہزارہ بیماریوں کا علاج ہے۔ خیر یہ بات سائنس کی لمبی ہو جائے گی۔ رب فرماتا ہے کہ کلو متاع دنیا قلیل، کہ جو متاع ہے یہ قلیل ہے، مگر قلیل اتنا ہے کہ جو ہمارا قلیل ہے اس کو تم نہیں گن سکتے۔ ایک مرتبہ درود پڑھا اتنا اجر ثواب گن نہیں سکتے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ قلیل کا مخالف ہے عربی زبان میں کثیر، قلیل تھوڑا، کثیر زیادہ۔ اگر بات کثیر کے دامن سے بھی نکل جائے تو پھر ہے اکثر۔ قلیل تھوڑا، کثیر زیادہ، اور زیادہ سے بھی اگر کچھ بڑھ جائے تو وہ اکثر، اور اگر اکثر کا پیالہ اور دامن بھی لبریز ہو جائے تو پھر عربی زبان میں لفظ ہے کسار، کہ بہت ہی زیادہ۔ قلیل تھوڑا، کثیر زیادہ، اکثر بہت زیادہ، کسار بہت ہی زیادہ۔ اور جب کسار بہت ہی زیادہ اس سے بھی بات بڑھ جائے، اس کے دامن سے نکل جائے تو عربی زبان میں لفظ ہے کوثر۔ ارے بہت ہی زیادہ، ارے اتنا زیادہ کہ جس کا شمار نہ کیا جا سکے، کہ دنیا کی ساری نعمتیں اگر آپ ایک پیالے میں رکھیں اور وہ پیالہ بھی تھوڑا پڑ جائے تو یہ کوثر ہے۔ اور رب ذوالجلال نے کوثر اٹھا کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھا کہ سونا ساری نعمتیں میں نے آپ کو عطا کر دی، اب مصطفیٰ سونا تیری مرضی ہے کہ جس کو جتنا عطا کر۔ ارے روز محشر لگا ہوگا، عدالت رب کی ہوگی، فیصلے مصطفیٰ کے ہوں گے۔ میرے محبوب کے غلاموں، اللہ کریم نے جب حوض، اچھا کوثر میں ایک حوض کوثر ہم سنتے ہیں تو کوثر بہت بڑی نعمتوں کی بہت ہی زیادہ، اس میں حوض کوثر بھی حصہ ہے، مگر کوثر میں اور بھی بہت کچھ ہے، بے بہا نعمت بے بہا ہے۔ اب میرے محبوب کے غلاموں، اللہ کے محبوب یاد رکھیں کہ جو محفل میلاد میں آتا ہے، اکابرین اہل سنت لکھتے ہیں کہ جو حضور کی محفل میں آیا وہ حضور کا منگتا ہوتا ہے۔ جو اللہ کے حبیب کی محفل میں آیا وہ اللہ کے حبیب کا منگتا ہے، مانگنے والا ہے۔ اور رب کریم فرماتے ہیں کہ میرے محبوب سے کوئی مانگے اور رب اسے عطا نہ کرے، یہ رب کی شان کی توہین ہے۔ ایک منگتا ہو محبوب کا اور مانگے محب سے، تو محب اپنے محبوب کے مانگے کو رد نہیں کرتا، عطا فرماتا ہے۔ اکابرین اہل سنت لکھتے ہیں کہ کوئی منگتا ہو مصطفیٰ کا تو یہ شان مصطفیٰ کے خلاف ہے، یہ رب کی شان کے خلاف ہے کہ منگتا مصطفیٰ کا اور خالی رہ جائے۔ کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ سونا کوئی آپ سے جب مانگے تو وہ خالی رہے، تو کوئی خالی ہے؟ ارے کوئی ہزار آئے اور ایک نعمت مانگے تو بھی عطا کر، جو ایک آئے ہزار نعمت مانگے تو بھی عطا کر۔ میرے محبوب کے غلام، اگر سخیوں کا سردار اس کائنات میں رب نے پیدا کیا تو وہ محمد مصطفیٰ پیدا کیا، اور جو اس کی محفل میں آیا، جو محفل میلاد میں آیا، تو وہ سمجھ لیجئے، جان لیجئے کہ وہ مصطفیٰ کریم کا منگتا ہے، اور اس کی جو دعا اگر سچے دل سے محبت سے وہ آیا ہے تو اس کی دعا رب کریم کبھی بھی رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے۔ میرے محبوب کے غلاموں،
مدینہ پاک کی گلیاں تھیں، مدینہ منورہ کی گلیاں تھیں اور بڑا رش لگا تھا، رونق تھی، چہل پہل تھی، بڑے لوگ اکٹھے تھے۔ ادھر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ باہر نکلے، آپ نے دیکھا کہ بڑا رش ہے، بڑی رونق ہے، لوگ جمع ہیں، بڑی توجہ سے کسی طرف دیکھ رہے ہیں اور بات سن رہے ہیں۔ آپ آئے کہ لوگوں یہ کیا ماجرا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں آج بڑا رش ہے، کوئی اعلان ہے، کوئی منادی ہے؟ کسی نے عرض کی کہ اے لجپال حسین، یہ حاتم طائی کا بیٹا عدی اپنے باپ کی سخاوت کے کسی لوگوں کو سنا رہا ہے اور لوگ بڑی محبت و توجہ سے حاتم طائی کی سخاوت کے کسے سن رہے ہیں۔ میرے محبوب کے غلاموں، میرے پاک حسین نے آپ کے دل میں خیال آیا کہ شہر میرے نانا کا ہو، شہر مدینہ ہو اور سخاوت کی کسے اوروں کی ہو۔ میرے محبوب کے غلاموں، لجپال خاندان کے لجپال تھے۔ آپ گئے، بڑی محبت سے سلام کیا اور عدی سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ عدی، مجھے بھی کوئی اپنے باپ کی سخاوت کا کوئی واقعہ، کوئی قصہ سناؤ۔ عدی بڑی محبت سے ملا اور سخاوت کا قصہ شروع کرنے لگا کہ اے حسین، میرا باپ حاتم اتنا سخی تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں اس کی ایک بڑی حویلی تھی اور 7 دروازے تھے اسے ایک حویل کے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی سوالی آتا تھا، ایک دروازے پہ دستک دیتا تھا۔ میرے باپ کے حاتم طائی کے ڈھیروں نوکر تھے، درجنوں نوکر تھے، مگر جب سوالی آتا تھا تو وہ خود اٹھتا تھا، اے حسین خود اٹھتا تھا اور جا کے سوالی کو اس کی جو بھی مانگ مطالبہ ہوتا تھا جا کے پورا کر دیتا تھا۔ اے حسین پھر ایسا ہوتا تھا کہ بعض مرتبہ وہی سوالی ایک دروازے سے لے کر اپنے سوال، اپنی حاجت پوری کر کے پھر دوسرے دروازے پہ چلا جاتا، پھر دستک کرتا تھا اور میرا بابا حاتم طائی ملازموں کو نہیں خود اٹھتا تھا اور جا کے دروازہ کھولتا تھا، سوالی کا سوال سن کے جو تمنا ہوتی تھی پوری کر دیتا تھا۔ ادراک بھی نہیں ہونے دیتا تھا کہ ارے تم تو پچھلے دروازے سے ابھی لے کے گئے ہو۔ سوالی سوال کرتا تھا اور میرا بابا جا کے دے دیتا تھا۔ اے حسین ایسا ہوتا تھا کہ بعض مرتبہ ایک ہی سوالی ایک وقت میں ایک دروازے، دوسرے دروازے، تیسرے دروازے، چوتھے دروازے، حتیٰ کہ 7 دروازوں سے لے کے پھر اگلے دروازے پہ چلا جاتا تھا، پھر سوال کرتا تھا۔ میرا بابا آ کے بغیر جتلائے، بغیر احساس دلائے کہ تم تو پچھلے دروازوں سے لے کے آئے تھے، اس کی سوال، اس کی تمنا پوری کر دیتے تھے۔ میرے محبوب کے غلاموں، بات تو بڑی تھی مگر ادھر میرے لجپال محمد کے لجپال حسین کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا عدی، میں تمہارا دل تو نہیں دکھانا چاہتا مگر سن کہ جس کو تم کمال سخاوت کہہ رہے ہو، یہ سخاوت کی کمال نہیں، یہ نقص سخاوت ہے۔ عدی میں تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتا، میں اس خاندان سے ہوں کہ جس خاندان سے جس نے ایک مرتبہ سوال کیا پھر اس کو سوال کرنے کی دوبارہ حاجت نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میرے بابو کے غلاموں، لجپال حسین فرمانے لگے عدی میں دل نہیں دکھانا چاہتا، میں کوئی بڑا پن دکھانا بھی نہیں چاہتا، کوئی ایسا ڈاڈھا پن نہیں کرنا چاہتا، مگر عدی سننا، جس کو تم کمال سخاوت کہہ رہے ہو وہ اصل میں نقص سخاوت ہے، کمال سخاوت نہیں۔ عدی کمال سخاوت دیکھنی ہو تو آؤ، میں تمہیں اپنے لجپال نانا محمد مصطفیٰ کا قصہ سناتا ہوں۔ عدی سن، میرے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہت بڑی حویلی نہیں تھی، ایک کچی حویلی تھی، 7 نہیں، ایک دروازہ تھا، مگر عدی سن، مجھے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے کہ جو ایک مرتبہ سوالی بن کے میرے نانا کے در پہ آیا، میرے نانا نے اتنا دیا کہ قیامت تک اس کو دوسرے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
ارے ایک مرتبہ جس نے سوال در مصطفیٰ سے سوالی بن کے آیا، میں نے عرض کی کہ آپ سوالی مصطفیٰ کے ہیں، آپ اس وقت اس مصطفیٰ کریم کی محفل میلاد میں آئے بیٹھے ہو، منگتے ہو مصطفیٰ کے تو کچھ اچھا مانگ کے جانا۔ یہ وہ در ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جو سخیوں کے سردار کی محفل ہے، یہاں پہ جو مانگو گے رب کریم عطا فرمائے گا، بشرط کہ مانگنا آتا ہو۔ سوالی کو بھی مانگنا آتا ہو۔ میرے محبوب کے غلاموں، اب گاڑی میں کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی سوالی یاد آتا ہے تو وہ 10 20 نہیں 100 بھی نہیں 500 لے جاتا ہے، 1000 لے جاتا ہے، اور کوئی سوالی آتا ہے تو بندہ اس کو بھاری دل کے ساتھ ڈال دیتا ہے، بابا معاف کرو آگے جاؤ۔ اب اس میں یہی ہم ہی ہوتے ہیں نا، ایک کو 500 دے دیا، ایک کو 10 دے دیا، تو سوالی پہ بھی انحصار ہے کہ اس کو مانگنا آتا ہو۔ اب میرے محبوب کے غلاموں، میرے لجپال حسین فرمانے لگے، حدیث سن، مجھے قسم ہے اس رب کریم کی عزت کی کہ میرے نانا کے در پہ جو سوالی بن کے ایک مرتبہ آ کے جس نے دروازے پہ دستک دی، نانا نے اتنا عطا فرمایا کہ قیامت تک اس کو دوسرے در پہ جانے کی لوڑ نہ پڑی۔ ارے ادھر علی حجویری آیا تھا، اسے در مصطفیٰ پہ دستک دی تھی، ارے جب تک وہ سوالی نہ تھا علی حجویری تھا، جب سوالی مصطفیٰ بن گیا تو واپس علی حجویری نہیں، داتا بن کے مصطفیٰ نے بھیجا۔ داتا نے فرمایا علی حجویری آئے تھے، تم نے محمد کی چوکھٹ پہ دستک دی، غلام بن کے آئے تھے، سوال کیا، اب جا قیامت تک میری امت بھی تم سے مانگے گی، تم رب سے لے کر امت کو عطا کرتے رہو گے، داتا بن جاؤ گے۔ ارے ادھر معین الدین چشتی آیا تھا، ارے آیا تو معین الدین تھا، مگر پیچھے جب جانے لگا تو اجمیر کا شہزادہ بادشاہ بنا کے مصطفیٰ نے بھیج دیا کہ معین الدین اب تم عام نہیں۔ ارے ادھر غلام حسن پیر سواگ نوکر بن کے آیا، دستک دی، مگر جب لوٹا تو لجپال غلام حسن پیر سواگ بنا ہوا تھا۔ ارے کیونکہ وہ عام در پہ نہیں، در مصطفیٰ پہ آیا تھا۔ میرے محبوب کے غلاموں، یہ محفل میلاد، اس کو شغل بنا لیا، اس سے کوئی ایک نکتہ، کوئی ایک بات پلے باندھ کے جایا کرو۔ یہ آج کے نوجوان بیٹھے ہو، بالخصوص نوجوانوں سے میں عرض کروں کہ آپ موبائل انٹرنیٹ سنتے ہیں، مختلف تقاریر سنتے ہیں، مختلف مقالے پڑھتے ہیں، انٹرنیٹ دستیاب ہے، مگر یاد رکھو بس اتنی بات، حضرت صاحب ساری زندگی بس اتنا ایک نکتہ کیا فرماتے تھے کہ میرا مرید، میرا محبت والا، میرے تعلق والا اگر بس اتنا سا ایک نکتہ سمجھ جائے کہ ساری محبتیں، ساری کاوشیں، جب تک سینے کی محبتیں مصطفیٰ پہ قربان نہ کرو گے تب تک ایمان کامل اللہ عطا ہی نہیں کرتا۔ میرے بابو کے غلاموں، نوجوان بیٹھے ہو، بس یاد رکھو کہ ایک لٹمس ٹیسٹ، ایک ٹیسٹ بنیادی یاد رکھو کہ جس کی محفل میں بیٹھ کے اللہ کے محبوب کی چاہت سینے میں جاگے، سمجھ جاؤ وہ ولی کامل ہے، وہ صحیح عالم ہے، اس کا مکتبہ فکر بھی، اس کا علم نافع ہے، اور اس کی محفل میں بیٹھنا تمہیں نفع دیتا ہے۔ اور جو معاذ اللہ میرے کریم آقا کے مقام پہ شبہ رکھتا ہو کہ کریم کچھ دے نہیں سکتے، معاذ اللہ کریم اس سے دور کچھ سن نہیں سکتے، کریم کا مقام یہ ہے، نور بشر کی بحث کرتا ہو، یاد رکھو ایسے عالم کا علم بھی جہنم کا ایندھن ہے کہ جس کا علم سینے میں محبت مصطفیٰ جگا نہ سکے۔ میرے محبوب کے غلاموں، اب مرزا جہلوی یہ ایسا کوئی منحوس ہے کہ جی پہلے تو اولیاء کے پیچھے تھے کہ اولیاء کچھ دے نہیں سکتے، پھر صحابہ کے پیچھے، صحابہ کچھ دے نہیں سکتے، اب میرے پاک مصطفیٰ کی گستاخی کرتا ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں، یاد رکھو ایسے لانتی کو سننا بھی، یاد رکھو سننا بھی، کہ بس اتنا کہ سن تو لیں دیکھیں کہتا کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ ایمان میں درار ڈالنے کے مخالف ہے۔ جیسے علماء کرام آقا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ ختم نبوت پہ اگر کوئی دلیل مانگے تو وہ ایمان سے فارغ ہے۔ اگر ختم نبوت کے حوالے سے کوئی جاننے کے لیے کہ جی میں علمی سوال کر رہا تھا کہ فلاں معاذ اللہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو میں اسے کہوں کہ جی ثابت کیجئے،
میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے ثبوت دیجیے۔ ارے ثبوت مانگنا یہ ایمان کی کمزوری ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے محبوب کو یہ مقام رب کریم نے عطا فرمایا۔ اب خاتم الانبیاء یہ بھی محبوب کا مقام ہے، جو نور علی نور ہے، یہ بھی مقام ہے، بشر ہے، افضل البشر ہے، یہ بھی مقام ہے۔ ارے مصطفیٰ کریم کا حضرت بلال کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرنا، بیٹھ کے کھانا کھانا تو تمہیں نظر آتا ہے، مگر عرش کی گلیوں میں ٹہلتے مصطفیٰ نظر نہیں۔ ارے راتوں کو معراج مصطفیٰ، معراج پہ رب کے ساتھ مصطفیٰ ہم کلام تھے، رب کی محفل میں تھے، اور صبح بلال کے ساتھ زمین پہ چٹائی پہ بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں۔ یہ مقام ہے مصطفیٰ کا، یہ میں نے کسی مولوی کسی پیر نے نہیں، خود رب ذوالجلال نے عطا فرمایا کہ اے محمد تو میرا معبود ہے، اے محمد تو خاتم الانبیاء ہے، اے محمد تو امام الانبیاء ہے، اے محمد تو محبوب خدا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے محبوب کے غلاموں، یہ عقیدہ، یہ نظریہ اگر آپ اپنی نسلوں میں راسخ کر گئے تو پھر یاد رکھیے کہ قیامت تک وہاں سے نور والے بکھڑے پیدا ہوں گے، پھر نفع والے سودے ہوں گے، پھر بچہ غریب ہوگا، امیر ہوگا، اپنے باپ ماں کے ادب بھی کرے گا، مزار پہ بیٹھا درود و سلام بھی پڑھے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جو اگر یہ نقطہ بھول گئے اور کتابوں میں پڑھ گئے اور علمی نقطوں میں پڑھ گئے کہ مصطفیٰ معاذ اللہ یوں نہیں تو یوں نہیں تو صحابہ کی مقدار یہاں تک تو ان کی اڑان یہاں تک، نہ جب جو مقام رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا اگر اس مطابق سمجھا تو پھر ایمان کامل ہے، ورنہ کسی ایک مقام کے بھی منکر ہو گئے یا شک میں پڑ گئے تو پھر یاد رکھو تمہارا ایمان غارب ہو جائے گا اور ایمان سلب کر جانے ہو جائے گا۔ تو میرے محبوب کے غلاموں، اللہ رب ذوالجلال یہ خوبصورت بزم، یہ خوبصورت محفل آپ کی اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور فرمائے۔ اور مجھے بس اتنی ایک آخری بات 2 منٹ کی کر کے اجازت چاہوں گا کہ مصطفیٰ دیکھتے نہیں، کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مصطفیٰ تو مدفون ہو گئے، تدفین ہو گئی، زمین کے اندر چلے گئے، تو اب تو سن نہیں سکتے۔ میرے محبوب کے غلاموں، انڈیا کے ایک بڑے مشہور بڑے نیک تاجر تھے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ حج یا عمرہ کے سلسلے میں گیا تو میں وہاں پہ جب ہوٹل میں کھانا کھانے جاتا تھا تو وہاں پہ ایک مدینہ منورہ کی بلی وہیں جو حضور کی بارگاہ میں آس پاس حرم مدینہ میں کھیلتی تھی کودتی تھی، کہتا ہے وہ میں جب کھانا آرڈر آتا کھانا آ جاتا تو وہ بلی آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاتی، میرے ساتھ لاڈ پیار کرتی، تو میرے بھی دل میں خیال آتا کہ میرے محبوب کے شہر کی بلی ہے، میں پہلے روٹی اس کو کھلاتا پھر خود کھاتا۔ کچھ دن گزرے تو وہ بلی مجھ سے بڑی مانوس بے تکلفی ہو گئی، وہ خود آ کے بیٹھتی، کبھی میری گود میں بیٹھ جاتی تھی، میں بھی اس کو بڑا پیار کرتا کہ میرے محبوب کے شہر کی بلی ہے۔ خیر کئی دن گزرے تو بلی اور واضح فرماتے کہ میری بڑی انسیت ہو گئی، میں اشارہ کرتا تھا بھاگ کے میرے ہاتھوں میں آ جاتی تھی، تو میرے سینے میں خیال آیا 3-4 روز رہ گئے تھے، میں نے واپس جانا تھا، واپسی تیاری تھی، انڈیا جانا تھا، تو میرے سینے میں خیال آیا کہ آقا کے شہر سے اب دوبارہ گھر جا رہا ہوں تو اسی بلی کو نشانی سمجھ کے لے جاتا ہوں، اب تو ویسے بھی میری بن گئی ہے، میرے ساتھ اس کی انسیت اور قربت بن گئی ہے، تو خیال آیا سینے میں کہ اس بلی کو پنجرہ بھی جا کے لیتا ہوں بازار سے اور اس کو لے کے جاؤں گا۔ اب میرے محبوب کے غلام وہ شخص لکھتا ہے کہ میرے سینے میں خیال آیا کہ جی بلی اس کو لے کے جاؤں گا، کہتا ہے اس دن کے بعد میں جب جاؤں تو جالیوں میں تو مجھے نظر آئے کہ آقا کریم کے در کی جالیوں پہ بلی چپکی بیٹھی ہوتی تھی، مگر میں جب کھانا کھانے جاؤں تو وہاں نہ آئے۔ میں بھی حیران ہوا کہ اب پتہ نہیں کیوں نہیں آتی، شاید کوئی اور کھانا کھلا دیتا ہوگا، مگر جب بھی روضہ رسول پہ زیارت کے لیے جاؤں تو وہاں پہ دیکھتا تھا کہ حضور کی جالیوں پہ وہی بلی چپکی بیٹھی ہوتی تھی، مگر ادھر ہوٹل میں نہیں آتی تھی۔ کہتے ہیں بس جب آخری رات تھی تو میری ادھر آنکھ لگی، کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی اور نہیں، گنبد خضرا کا مکین امام الانبیاء میرے خواب میں تشریف لائے۔
کہتے میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ میں تو بڑا حقیر سا شخص ہوں اور اتنی کرم نوازی. یا رسول اللہ میرے خواب میں بڑا کرم ہو گیا یا رسول اللہ, بڑی مہربانی فرمائی آپ نے. مگر توجہ کی, دیکھا کہ جلال, چہرہ اقدس پہ جلال تھا, اور کریم نے فرمایا کہ اے شخص تو اس قابل تو نہ تھا کہ تیرے خواب میں آتا, مگر سن میرے شہر میں آیا ہے تو آیا ہے عبادت کی, محبت کی, زیارت کی, قربت ہوئی, تیرا یہ عبادات قبول ہے. مگر سن یہ میری بلی جو میرے شہر مدینہ کی ہے اس کے بارے میں کیسے سوچا کہ وہ تمہاری ہو گئی؟ ارے سن وہ میری بلی ہے, وہ میرے شہر مدینہ کی گلیوں میں پھری ہے. ارے سن جس روز سے تیرے سینے میں خیال آیا ہے نا کہ اس کو واپس ہندوستان لے جاؤں گا, اس روز سے میری جالیوں پہ چپکی بیٹھی ہے کہ اللہ کے حبیب مجھے کھانا تو کھلاتا تھا مگر تجھ سے دور کرنے آیا ہے. یا رسول اللہ مجھے کھانا نہیں چاہیے, میں بھوکی رہ لوں گی, مگر یا رسول اللہ آپ کی قربت سے دور جانا مجھے قبول نہیں. اے اللہ کے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ میں آپ سے دور رہ کے زندہ نہ رہوں گی, بس اس کو فرما دیجئے کہ خود چلا جائے, راضی رہے, مجھے نہ لے جائے. میرے محبوب کے غلاموں, میرے پاک حبیب تو ایسے ہیں, ایسے لجپال سخی ہے کہ تو اشرف المخلوقات میں سے اس کا غلام ہے, کلمہ حق سینے میں سجا کے بیٹھا ہے. ارے جو بے زبان بلیاں ہیں مصطفیٰ تو ان کی بھی سنتے ہیں, ان پہ بھی کرم فرماتے ہیں. فرمانے لگے کہ اے بندہ تو چلا جا, تیری عبادت, زیارت, حج, عمرہ قبول ہے, مگر خبردار وہ بلی میرے شہر میں رہتی ہے, وہ مجھ سے دور نہ لے جانا. میرے محبوب کے غلاموں, میرے پاک محبوب, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری عبادتیں, ہماری ریاضتیں, ہمارے جملہ جتنے اعمال ہیں, افعال ہیں, اقوال ہیں, اور جمیع جو ہمارے خیال و افکار ہیں, میرے محبوب کے غلاموں وہ تو قبول ہی تب ہے جب سینے میں مصطفیٰ ہے. میرے محبوب کے غلاموں ہمیں تو خدا کا خدا ہونا مصطفیٰ نے بتایا ہے. ہمیں تو یہ قرآن کی نعمت, اس لا ریب کتاب کی جو نعمت ہے یہ مصطفیٰ نے دی ہے. ارے ہمیں تو مر کے بعد اٹھنا بھی جو کچھ عطا ہوا ہے وہ مصطفیٰ کے تمثل سے عطا ہوا ہے. تو میرے محبوب کے غلاموں ہم تو میلاد منائیں گے, جو جس در کا منگتا ہوتا ہے وہ اپنے سردار کو نہیں چھوڑتا. ہم تو گیت گائیں گے. اب جس کو عطا نہ ہو, جس پہ کرم نہ ہو, یہ اس کی مرضی ہے, وہ منائے نہ منائے, پر جس پہ کرم ہے وہ مناتا ہے, جس پہ فضل ہے وہ مناتا ہے. میرے محبوب کے غلاموں لکھ منتا منیا پر لا حاصل, ایک منت کی تھی منجار گیا. لکھ منتا منیا پر لا حاصل, ایک منت کی تھی منجار گیا. ایک نکتہ زیر زبردہ سی جڑا سمجھ گیا لنگ پار گیا. میرے محبوب کے غلاموں اللہ کریم آپ کی یہ خوبصورت محفل, آپ کی یہ پسند, جو انوار مصطفیٰ کی کارکنان ہیں, اللہ کریم ان کی یہ کاوش, اور جو محبین اپنے بڑی محبت سے, بڑے جذبے سے اپنے سردار کا ذکر سنا ہے, میرا تو ایمان ہے کہ آج جو بھی اس محفل میں آیا ہے رب نے اس کی سن لی, مصطفیٰ نے اپنے رب سے لے کے اس کو عطا کرنا ہے. میرے محبوب کے غلاموں اللہ کریم اس خوبصورت بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کی محبتیں, آپ کی کاوشیں, آپ کے خلوص جناب قبلہ علامہ صاحب محمد حبیب اللہ سبحانی صاحب اور جمیع احباب گرامی, قبلہ خلیفہ حاجی محمد رمضان سبحانی صاحب, جمیع احباب گرامی جتنے احباب آپ بیٹھے ہو, میں آپ کی محبتوں, آپ کے خلوص کا مشکور ہوں کہ آپ اتنی محبت سے سنتے ہیں. خیر اس پہ میرا تو کمال کوئی نہیں, اپنے سردار کا ذکر ہے, اس کو سنو, اس سے اور جذبوں سے مناؤ, اس سے بڑھ کے مناؤ. اللہ کریم آپ کی ہماری نسلوں میں قیامت تک یہ عشق رسول کا نور ہمیشہ اسی طرح روشن رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.